اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ انبیاء قرآن مجید میں 21 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت 10 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب قرآن مجید سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لوگ، وہ ان کی تقریباً 3 سٹیٹس ہیں مختلف۔ ایک تو وہ جو تجوید پہلے سے جانتے ہیں، ان کے لیے تو یہ الفابیٹس ہے، ظاہر ہے شاید ان کے لیے یہ اتنا قیمتی نہ ہو۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ایک ایک سبق کر کے ایک ایک آیت کر کے پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے اس میں سیکھنے کی اپرچونٹی ہے۔ ایک ایک حرف کر کے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ آیت کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ کیسے پڑھا جائے، پھر اس کا مفہوم سمجھا جائے اور پھر اس کے پیغام کو اپنی عملی زندگی میں اپنایا جائے۔ تو یہ وہ ساری ٹارگٹس ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے سننے والے بالکل نئے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ پہلا ہی پروگرام ہو تو ان کے لیے بھی یہ ایک انفارمیٹری ہوگا، یعنی ان کے لیے اطلاع تو ہو جائے گی کہ یہ کام بھی ہے۔ اگر وہ اس میں شامل ہو جائیں، حصہ لیں، تو وہ آہستہ آہستہ ایک ایک حرف کر کے وہ بھی سیکھیں۔ تو آج ہم اس آیت پہ ذرا غور کرتے ہیں تجویدی نکات کی طرف۔ پہلا ہی جو لفظ ہے وہ ہے لقد۔ اب اس میں لام جو ہے وہ چھوٹی آواز سے پڑھا جانے والا ہے، اس کو کہتے ہیں لام تاکید، لام زبر لا۔ اور اگر غلطی سے لا کر دیا جائے تو معنی الٹ ہوگا۔ قد تحقیق، اب دال جو ساکن آئے گا تو اس پہ کلکلا ہوگا۔ ایک اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ لقد ہم پڑھیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لقد یہ ایکو ساؤنڈ اگر پیدا ہو تو یہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ دال جب بھی ساکن آئے گا اس پہ ایکو ساؤنڈ آئے گا، اس کو ہم کلکلا کہتے ہیں۔ اب یہ ساری وہ باتیں ہیں جو پچھلے اسباق جنہوں نے پڑھے ہیں ان کی ریویژن ہو رہی ہے، ان کے لیے دہرائی ہے، اور نئے سننے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے یہ پہلا سبق ہے۔ تو اس طرح ایک ایک حرف کر کے، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر اس میں آسانی ہو تو پھر اس کام سے جڑ جایا جائے۔ روزانہ کی بنیاد پہ 10 منٹ لگانے سے اگر آدمی کا پڑھنا صحیح ہو جائے، اس کا مفہوم بھی سمجھ آ جائے اور عملی زندگی میں بھی ہم اپنے بدلاؤ کو لے آئیں، تو یہ بڑا خیر و برکت کا کام ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ انزلنا، یہ زا ہے زور دے کے پڑھے جانا والا، اور اس کے مقابلے میں زال وہ نرم پڑھا جاتا ہے، وہ بھی آگے آ جائے گا۔ انزلنا الیکم کتاباً، تحقیق ضرور ہم نے نازل کی تمہاری طرف کتاب، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اب ایک تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ میرا ذکر ہے، تو میں نے کبھی غور کیا کہ قرآن کی آیات میں کہ کہاں کہاں میرا ذکر ہے۔ بالعموم تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیات پڑھتے ہوئے ہم کسی اور کا نقشہ بنا رہے ہوتے ہیں، ذہن میں دوستوں کا بنائیں، رشتہ داروں کو بنائیں، کفار کا، منافقین کا، کسی کا بھی، بہت سی شخصیات ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، تو اپنی طرف دھیان کم جاتا ہے۔ توجہ یہ آپ دلا رہا ہے قرآن کے اپنے اندر اپنا محاسبہ کر کے دیکھو کہ قرآن جو چاہ رہا ہے، جو مطلوب ہے، اس میں تم کہاں کھڑے۔ ایک بات تو اس میں یہ آ گئی۔ دوسرا، ذکر کا معنی یاد دہانی، تو اللہ کی آیات وہ ہیں کہ جن سے گزرتے ہوئے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، کتابن کا ایک مفہوم تو یہ ہوا کہ کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، ایک تو یہ بھی معنی ہو گیا۔ لیکن دوسرا کتاب کا معنی یہ ہے کہ جتنے احکامات ہیں وہ سارے اسی ضمن میں آئیں گے۔ کتاب کا معنی یہ احکام ہے، احکامات۔ تو احکامات سے جب انسان ان کو فالو کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی اس میں میرے لیے نصیحت ہے۔ نمازی کو لیجئے، جب انسان پورے خشوع خضوع سے وضو کر کے اخلاص نیت سے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے تو انسان دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیوں؟ وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے اپنے خالق و مالک سے، اور اس کی انتہا، اس کی معراج یہ ہے کہ انسان سجدے میں ہے، یعنی اپنے چھوٹے ہونے کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے سے چھوٹا ہے کوئی نہیں، اور اس کی عظمت جو ہے وہ انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو اس کا روحانی پہلو ہوا۔ اب اس کا جسمانی پہلو یہ ہے کہ طبی فوائد کتنے ہیں، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب ہیں یا اور لوگ جو اس شعبے سے ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کنٹرولنگ جو ہے آپ کا آرگن مائنڈ،
اس کی فلو، اس کی طرف سرکولیشن پوری نہیں ہوتی. انسان سارا دن بھاگ دوڑ میں، بیٹھنے میں، کھڑا ہونے میں مصروف ہے. سجدے میں سر رکھے گا تو وہ پوری ہوگی، تو بلڈ سپلائی تو وہ بہتر ہوگی. اچھا، اس میں پھر آپ نمازوں کے اوقات کو دیکھتے ہیں، تو جب آپ کا پوٹینشیل ٹائم ہے کام کرنے کا تو پھر ایک نماز بھی ہے لمبی، تو ان کے اوقات پہ بھی ابھی غور کریں. اور جب ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمارا سب کا ایکسپیرینس ہے کہ بندہ ایک دم تازہ دم ہوتا ہے، دوبارہ کام کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہ ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے. اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ افلا تاکلون. تو پھر بھی تم غور نہیں کرتے. اتنے فائدے کی چیزیں ہیں، قرآن سے جڑنا اتنا اگر مفید ہے تو اس پہ غور و فکر کرو، سوچو. اور اسی غور و فکر کے نتیجے میں آج ہم یہاں اکٹھے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کی آیت کو، اس کے مفہوم کو سمجھا، اس کے پیغام کو سمجھ کے عملی زندگی میں اپنا ایک ارادہ کیا کہ ہم ضرور غور و فکر کریں گے. اور یہ آیت تو یہی پیغام دے رہی، بلکہ قرآن مجید کی اکثر آیات، یعنی انسان اگر غور و فکر نہیں کرتا تو پھر تو وہ ایک پروٹوٹائپ یا وہ کہہ لیں ایک اسٹوڈیو ہے، ریکارڈنگ اس پہ چلا ہوا ہے، یا جس کو کمپلسو موڈ کہتے ہیں کہ انسان کے سامنے ایکٹیویٹیز ہیں، بھاگنا دوڑنا، کھانا پینا، سونا، یہ ساری وہ ایکٹیویٹیز جو کمپلسو موڈ میں کر رہا ہے. جب تک وہ کانشیس موڈ پہ نہیں جاتا، غور و فکر میں نہیں جاتا، تو یہ برکات کیسے حاصل ہوں گی؟ تو پھر اس کو ذرا غور سے پڑھ لیتے ہیں. ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اس میں کچھ تجویدی اور باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. قاف جو ہے یہ پر پڑھا جانے والا لقد، اور اس کے مقابلے میں دوسرا کاف الیکم وہ سادہ پڑھا جائے گا، اور وہ ہم صحیح ادا کرتے ہیں. کاف وہ صحیح، لیکن قاف میں اپنی پریکٹس کرنی ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے. حمزہ زیر ای آیا یہ ٹھیک ہے، لیکن عین کا مخرج حلق ہے، وہ ہم ٹھیک کر لیں. لام تاکیدی آپ نے پڑھا لا، اور آگے افلا کیا غور نہیں کرتے، تو وہ نافی آیا. تو یہ نہ ہو کہ چھوٹا جو لیٹی ہوئی زبر والا اس کو کبھی لمبا پڑھ دیں غلطی سے اور دوسرے کو چھوٹا کر دیں، تو یہ معنی ریورس ہو جائے. تو یہ مختلف، اب جب آپ اس پہ دیکھیں گے ویڈیو میں تو آپ کو یہ الفاظ مختلف کلرز میں نظر آئیں گے. یعنی ہاں حمزہ کی اور عین کی مقابل میں پہچان، کاف باریک اور قاف موٹا اس کی پہچان، الف اور حمزہ کی پہچان. یہ چھوٹی سی آیت میں 3 دفعہ حمزہ آیا ہے، لیکن آپ کہیں گے یہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. وہ حمزہ الف کی شکل میں آیا ہے. الف پہ اگر زبر زیر پیش آ جائے تو حمزہ ہو جاتا ہے، اور الف کی پہچان یہ کہ وہ خالی ہوتا ہے، اس میں جزم بھی آ جائے تو وہ حمزہ ہے. تو آپ اس چھوٹی سی آیت میں آپ گنیں گے تو آپ کو 3 الف نظر آئیں گے اور 3 حمزہ نظر آئیں گے. تو گویا آپ نے آج حمزہ اور الف کی پہچان کی. اسی طرح سے ایک ایک حرف کر کے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا ٹائم دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.